خواتین حضرات السلام علیکم۔ قائد اعظم کے بارے میں بہت سارے لوگ اس کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ قائد اعظم کتنے مسلمان تھے۔ یہ بات جاننے کے لیے ہمیں قائد اعظم کی نوعمری سے ان کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ قائد اعظم کی جب عمر 20 سال سے کم تھی تو وہ بیرسٹر بننے کے لیے لندن تشریف لے گئے، اور اس وقت انہوں نے لنکنز ان یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے لنکنز ان یونیورسٹی میں داخلہ کیوں لیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ دیگر یونیورسٹیوں کے بارے میں پتہ کیا تو صرف اس یونیورسٹی کی انٹری ہال پر ایک لسٹ لگی ہوئی تھی جس میں انسانیت کی خدمت کرنے والے دنیا کے بڑے انسانوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان تمام انسانوں کے سر فہرست ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ یونیورسٹی کا انتخاب کیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فاطمہ جناح سے قرآن مجید کی تفصیلات اور تفسیر ڈسکس کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے، تو انہوں نے کہا مسلمان اور ہندو دو مختلف مذہبوں، فلسفوں، عقیدوں اور رسم و رواج رکھتے ہیں۔ وہ نہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں، نہ آپس میں کھانا کھاتے ہیں، بلکہ ان کا دو مختلف سویلائزیشن سے تعلق ہے جن کے نظریات اور خیالات آپس میں بالکل مختلف ہیں۔ جب پاکستان بنا اور جس دن حلف اٹھانے کی تقریب تھی، اس دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان سے کراچی آئے۔ قائد اعظم کو انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد کہا، مجھے یقین ہے کہ اکبر بادشاہ کی طرح پاکستان میں بھی ایسا نظام انصاف اور قانون کا رائج ہوگا جیسا اکبر بادشاہ نے پورے ہندوستان میں کیا تھا۔ تو قائد اعظم نے فوراً جواب دیا، مجھے اور اس ملک کو اکبر بادشاہ جیسی انسپریشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ 1300 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہمیں ایک مذہب دے گئے ہیں بلکہ قرآن مجید کی شکل میں کتاب دے گئے ہیں جو ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ رہیں گے۔ جہاں بھی کوئی بات آتی ہمیشہ قائد اعظم اسلام کو ضرور مینشن کرتے۔ قائد اعظم نے ایک بار میاں بشیر احمد سے کہا کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اس کی تعلیمات صرف مذہبی یا اخلاقی نہیں بلکہ زندگی کے ہر دور اور ہر طور طریقے کو کور کرتی ہیں۔ یہ عظیم کتاب سوشل، سول، کاروباری، فوجی، قانونی اور جزا و سزا کے تمام اصول وضع کرتی ہے۔ ایک ضروری بات یہ کہ قائد اعظم پاکستان بننے کے بعد نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے جا رہے تھے، اور ان کے اے ڈی سی عطا ربانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم نماز عید کے لیے کچھ دیر سے پہنچے۔ عیدگاہ میں رش تھا، قائد اعظم نے پروٹوکول فالو کرنے کے لیے بالکل منع کر دیا، اور مسجد میں جس جگہ آخر میں جوتیوں سے تھوڑا سا آگے جگہ ملی وہاں نماز ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد اے ڈی سی سے کہنے لگے کہ واپسی پر ہم رستہ تبدیل کر کے گھر جائیں گے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی اسلام کے مطابق قائد اعظم کو اس طرح کی معلومات بھی حاصل تھیں، اور سنت پر عمل کا جذبہ ان کے اندر اس طرح موجود تھا۔ قائد اعظم نے ایک اور جگہ کہا کہ جب مشکلات آتی ہیں تو مسلمان گھبرایا نہیں کرتے، وہ اپنے ارادے پر قائم رہتا ہے۔ ایک بار ان سے کسی نے پوچھا کہ اس عمر میں جب آپ اتنے کمزور ہیں اور تقریباً آپ کی 70 سال عمر ہو گئی ہے تو اتنی تگ و دو کیوں کرتے ہیں، جبکہ آپ اتنے امیر بھی ہیں اور پرتعیش زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے صرف یہ کہہ دے، ویل ڈن مسٹر جناح۔ مولانا شبیر عثمانی ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے۔ انہوں نے پاکستان بننے کی موومنٹ کو 1940 سے قائد اعظم کو سپورٹ کیا، ان کے ساتھ رہے۔ وہ نہ صرف ایک رائٹر تھے، ایک مقرر تھے، ایک سیاستدان، بلکہ تفسیر اور حدیث کے بھی ممتاز ایکسپرٹ اور عالم سمجھے جاتے تھے۔ علامہ شبیر عثمانی کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں قائد اعظم سے بغیر اپوائنٹمنٹ کے ملاقات کر سکتے تھے۔ قائد اعظم ان کا بے حد احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ یوم آزادی پر قائد اعظم کی موجودگی میں پاکستان کا جھنڈا لہرانے کا اعزاز علامہ شبیر عثمانی کو حاصل ہوا۔ ایک عالم دین کو اس سے بھی زیادہ قائد اعظم کی دین اور اہل دین سے محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ علامہ شبیر عثمانی نے قائد اعظم کی زندگی کے بعد بتایا کہ قائد اعظم نے ایک نشست میں اپنے جلا وطنی جب وہ لندن میں رہ رہے تھے بتایا کہ میری واپس آنے کی وجہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد ہوئی۔ اس خواب کی تفصیل بتاتے ہوئے قائد اعظم نے مولانا کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے رات کو انہوں نے حکم دیا کہ وہ میرے خواب میں آئے ہیں اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں محمد علی جناح واپس ہندوستان جا کر وہاں کے مسلمانوں کی قیادت کرو۔ قائد اعظم نے یہ خواب سنانے کے بعد مولانا کو یہ تاکید کی کہ اس واقعے کا میری زندگی میں کسی سے ذکر نہ کیا جائے۔ شاید اس خواب پر قائد کا کامل اعتماد تھا کہ پھر قائد اعظم واپس آئے اور مسلم لیگ کی مردہ جسم میں روح ڈالی اور پاکستان کے مطالبے پر ڈٹ گئے۔ یہ تھا قائد اعظم کا مذہب سے لگاؤ۔ یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ جو 27 رمضان کی رات معرض وجود میں آیا لیلۃ القدر کے موقع پر، ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔